بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی حدیث بیان کرنے والے ہیں جسے سن کر روح کانپ جائے گی، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سمرہ بن جندب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا۔ ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات میرے پاس دو فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ دونوں نے مجھ کو اٹھایا، کہنے لگے چلو۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ ایک آدمی کے پاس پہنچے، وہ کروٹ پر لیٹا ہے، اور ایک دوسرا شخص فرشتہ پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھک کر اس کا سر پتھر سے کچل ڈالتا ہے، اور پتھر ڈھلک کر ادھر آ جاتا ہے۔ وہ شخص فرشتہ پتھر کو سنبھالنے کے لیے جاتا ہے، اور جب پتھر لے کر آئے، اس لیٹے ہوئے کا سر جڑ کر جیسے پہلے تھا وہ ویسا ہی درست ہوتا ہے، اور وہ پھر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیتا ہے۔ ایسا ہی بار بار ہو رہا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلو چلو، ابھی نہ پوچھو۔ خیر، ہم تینوں پھر چلے اور ایک شخص پر پہنچے جو چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک اور فرشتہ لوہے کی سنسی لیے کھڑا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کا کلپھڑا گدی تک پھاڑ دیتا ہے، اور نتنی اور آنکھ کو بھی اسی طرح چیر دیتا ہے۔ پھر منہ کی دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور جب ایک طرف کا چیرتا ہے تو دوسری طرف کا بالکل درست ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کو چیرتا ہے تو یہ درست ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی برابر ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلو چلو، ابھی کچھ مت پوچھو۔ خیر، پھر ہم تینوں چلے، ایک گڈھے پر پہنچے جو تندور کی طرح تھا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس تندور میں غل اور شور ہو رہا تھا۔ ہم نے جو جھانک کر دیکھا تو اس میں مرد اور عورتیں ہیں، لیکن سب ننگے یعنی برہنہ ہیں۔ جب ان کے نیچے سے آگ کی دیگ لپٹ ان پر آتی ہے تو وہ چلاتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلو چلو، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ خیر، ہم پھر تینوں چلے اور ایک ندی پر پہنچے۔ سمرہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی خون کی طرح لال تھا، اور ایک شخص اس ندی میں تیر رہا تھا۔ ندی کے کنارے ایک اور شخص کھڑا تھا جس نے اپنے سامنے بہت سے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے۔ یہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا، تیرتے تیرتے اس کنارے والے شخص کے پاس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا۔ وہ اس کے منہ میں ایک پتھر دے دیتا تو پھر ندی میں چل دیتا، پھر لوٹ کر آتا تو کنارے والا شخص ایک اور پتھر اس کے منہ میں دے دیتا، غرض جب لوٹ کر آتا یہی ہوتا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلو چلو، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ خیر، پھر ہم تینوں چلے۔ چلتے چلتے ایک نہایت بدصورت بدشکل مرد کے پاس پہنچے، بہت ہی بدصورت، جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلو چلو، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ خیر، ہم تینوں چلتے چلتے ایک بہت گھنے سبز باغیچے پر پہنچے۔ اس میں ہمہ قسم کے پھول تھے۔ اس کے بیچوں بیچ ایک لمبے قد کا آدمی تھا، اتنا لمبا کہ مجھ کو اس کا سر دیکھنا مشکل ہو گیا، اور اس کے گرد گرد بہت سے لڑکے جمع ہیں۔ اتنے بہت سے لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا، لمبا شخص کون ہے اور یہ لڑکے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلو چلو، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ خیر، پھر ہم تینوں چلے اور ایک
ایک شہر پر پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ ہم نے اس شہر کے دروازے پر آ کر دروازے کو کھلوایا، دروازہ کھولا گیا، ہم اس کے اندر گئے، وہاں ہم کو ایسے آدمی ملے کہ ان کا آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور آدھا دھڑ بدصورت، بہت بدصورت جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ میرے ساتھ والے فرشتوں نے ان سے کہا، جاؤ اس ندی میں گر پڑو، غوطہ لگاؤ۔ وہاں ایک اور ندی دکھائی دی جو عرض میں بہہ رہی تھی، اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ غرض یہ آدمی اس ندی میں کود پڑے، پھر جو لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی بالکل جاتی رہی اور ان کا سارا دھڑ نہایت خوبصورت ہو گیا۔ اب میرے ساتھ والے فرشتے کہنے لگے، یہ شہر جنت العدن ہے، ہمیشہ رہنے کا باغ، اور یہی تمہارا مقام ہے۔ اور میری آنکھ جو اوپر اٹھی تو دیکھتا ہوں ایک محل ہے، سفید ابر کی طرح۔ ان فرشتوں نے کہا، یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا، اللہ تم کو برکت دے، مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں جاؤں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ابھی تم اس گھر میں نہیں جا سکتے، تمہاری دنیا میں رہنے کی عمر ابھی باقی ہے، لیکن عنقریب مرنے کے بعد تم اس میں داخل ہوگے۔ میں نے کہا، اچھا خیر، اس رات کو میں نے جو عجیب عجیب باتیں دیکھی ہیں ان کی حقیقت بیان کر۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب ہم تم سے اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پہلا شخص جو تم نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا، وہ سوتا پڑا رہتا، اور جس شخص کے گلپڑے اور نتنے اور آنکھیں گدی تک چیر رہے تھے، وہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ صبح کو گھر سے نکلتے ہی ایک جھوٹی خبر تراشتا، لوگوں سے کہتا، وہ خبر سارے جہان میں پھیل جاتی، اور ننگے مرد اور عورت جو تم نے دیکھے، تندور میں دیکھے، وہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیاں ہیں۔ اور وہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیے جاتے تھے، وہ سود خور ہے۔ اور وہ بدصورت شخص جو آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا، وہ دوزخ کا داروغہ ہے، مالک نامی۔ اور وہ لمبا شخص جو باغیچہ میں ملا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے گرد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی فطرت پر مرے یعنی توحید پر۔ سمرہ کہتے ہیں، بعض مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور مشرکوں کے بچے جو نابالغ مرتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مشرکوں کے بچے بھی۔ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت تھا اور آدھا دھڑ بدصورت، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب ساری تعبیر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور اس کا بیان۔